MAQ اینڈ ایسوسیٹس میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کمرشل بصری اثاثوں یعنی پروڈکٹ ڈیزائنز کو قانونی تحفظ فراہم کرنا مارکیٹ میں لمبی کامیابی اور تخلیقی محنت کو بچانے کے لیے بالکل اہم ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا ڈھانچہ کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے انڈسٹریل ڈیزائن کو سمجھیں گے، پھر رجسٹرڈ ڈیزائنز آرڈیننس 2000 پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد IPO پاکستان کی اپلیکیشن کا پورا پروسیس دیکھیں گے اور آخر میں جانیں گے کہ اس قانونی تحفظ کے اصل فوائد کیا ہیں۔ چلیے سیدھا پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، انڈسٹریل ڈیزائن کو سمجھنا۔ آخر قانون کی نظر میں یہ ہے کیا؟ اصل میں قانون کے مطابق انڈسٹریل ڈیزائن سے مراد کسی بھی چیز کی وہ شکل، بناوٹ، پیٹرن یا سجاوٹ ہے جو کسی صنعتی عمل یعنی انڈسٹریل پروسیس کے ذریعے اس پر لاگو کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو صرف آنکھوں کو بھلی لگتی ہو۔ مثال کے طور پر وزیر آباد کی کٹلری کی وہ خاص شکل، سیالکوٹ کے کھیلوں کے سامان کے زبردست ڈیزائنز یا گجرات کے پنکھوں کی وہ مخصوص بناوٹ، یہ وہی چیزیں ہیں جو فوراً توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ قانون صرف اور صرف اس چیز کو تحفظ فراہم کرتا ہے جو آنکھ دیکھتی ہے، یعنی جمالیاتی یا بصری شکل۔ پروڈکٹ اندر سے کیسے بنتی ہے، اس کا کوئی میکینیکل فیچر کیا ہے یا وہ ٹیکنیکلی کیسے کام کرتی ہے، اس کا اس قانون سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ظاہری کشش اور خوبصورتی ہی یہاں سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، رجسٹرڈ ڈیزائنز آرڈیننس 2000۔ یہ وہ بنیادی قانونی ڈھانچہ ہے جو ان سب چیزوں کو کور کرتا ہے۔ فیصل داؤد پوٹا صاحب کے اس مقالے کا حوالہ بالکل ٹھوس اور واضح ثبوت ہے کہ رجسٹرڈ ڈیزائنز آرڈیننس 2000 کے تحت حقوق حاصل کرنا صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کا وہ عملی قانون ہے جو آج اس وقت مارکیٹ میں کاروباری حقوق کا تحفظ کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک اصول بالکل پتھر پر لکیر ہے، نیاپن اور اصلیت۔ ڈیزائن بالکل برانڈ نیو ہونا چاہیے، یعنی ایپلیکیشن دینے سے پہلے دنیا میں کہیں بھی عوام کے سامنے نہ لایا گیا ہو۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ کوئی بھی نیا پروڈکٹ لانچ کرنے یا اس کا کیٹلاگ چھاپنے سے پہلے فائل کرنا لازمی ہے۔ اگر پہلے سے موجود ڈیزائن میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے اسے نیا کہنے کی کوشش کی جائے تو وہ بالکل قبول نہیں ہوگا۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ، IPO پاکستان کی درخواست کا عمل۔ یہ دفتری کام سن کر تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن واقعی کافی لاجیکل ہے۔ پہلا قدم، ڈیزائن کی نمائندگی اور ضروری ڈاکیومنٹس تیار کرنا۔ دوسرا قدم، طے شدہ فیس کے ساتھ IPO دفتر میں فارم D1 جمع کروانا۔ اس کے بعد دفتر کی طرف سے ایک تسلی بخش تفصیلی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور اگر سب کچھ قانون کے مطابق ہو تو لیجئے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ ڈیزائن کے اس پورے عمل میں جو دکھتا ہے وہی اصل کیس ہے۔ ایک نیوٹرل یعنی بالکل سادے پس منظر پر پروڈکٹ کے مختلف اور واضح زاویے دینا لازمی ہے، جیسے سامنے، پیچھے، اطراف اور اوپر کی تصویریں۔ یہ تصویریں ہی طے کرتی ہیں کہ قانونی تحفظ کی حدود کیا ہوں گی۔ تصویر دھندلی یا نامکمل تو سمجھیں تحفظ بھی خطرے میں۔ ایپلیکیشن کی کامیابی کے لیے کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایک واضح ناولٹی سٹیٹمنٹ جو بتائے کہ ڈیزائن کا نیا پن آخر ہے کہاں۔ اس کے ساتھ ویژول ڈسکلیمرز جیسے ٹوٹی ہوئی لکیروں کا استعمال، جو یہ بتاتا ہے کہ ڈیزائن کے کن حصوں پر ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ اور ہاں، صحیح کلاسیفیکیشن تاکہ جانچ پڑتال کا عمل تیزی سے اور ٹھیک مکمل ہو۔ اور اب آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس قانونی تحفظ کے اصل فوائد کیا ہیں؟ 30 سال، جی ہاں، 30 سال۔ ایک رجسٹرڈ ڈیزائن کی زیادہ سے زیادہ قانونی مدت 30 سال تک کھینچی جا سکتی ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے 10 سال کی ابتدائی مدت سے اور پھر اسے 2 دفعہ 10 سال کے لیے رینیو کروایا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ میں لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت اور انفرادیت برقرار رکھنے کا اس سے بہتر کیا طریقہ ہوگا؟ کیس لاء سے لیا گیا یہ دستاویزی ثبوت خود بولتا ہے۔ رجسٹرڈ ڈیزائن کے حقوق اصلی مالک کو مارکیٹ میں ایک قسم کی اجارہ داری دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شخص اس ڈیزائن کو کاپی نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا اور نہ ہی بغیر اجازت باہر سے منگوا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ نہیں، کاپی کیٹس کے خلاف ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ آج کے اس تیزی سے بدلتے زمانے میں جب ہر چیز کی کاپی بننا اتنا آسان ہے،
غیر محفوظ اور ان پروٹیکٹڈ ڈیزائنز واقعی سیف ہیں؟ اگر اتنی محنت سے بنایا گیا ڈیزائن قانونی طور پر کورڈ نہیں تو ساری تخلیقی محنت کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر ہر مینوفیکچرر کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ امید ہے اس سفر سے انڈسٹریل ڈیزائن کی اہمیت اور اس کی باریکیاں کافی حد تک واضح ہو گئی ہوں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس جائزے کو لائک کریں اور اس اہم معلومات کو کاروباری حلقوں میں آگے شیئر کریں تاکہ مارکیٹ میں جدت اور تخلیق کو وہ مکمل تحفظ مل سکے جس کی وہ حقدار ہے۔